ایک بات میں تمہیں بتا دوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا جی، اب اس کے نیچے جب تفاسیر آتی ہے تو ہمارے بڑے بڑے مفسرین نے کیا کہا ہے کہ یہ روحانی امراض کے لیے۔ کون سے روحانی امراض؟ اب یہ روحانی امراض سے مراد ہمارے لوگ کبر، کینہ اور بغض لیتے ہیں۔ میں مفسروں کو بھی بچا رہا ہوں، اور ادھر والے تو ایسے ہی پھنس جائیں گے۔ تو اس سے سوال یہ کہ یہ آیت تو اللہ نے نبی پہ نازل کی ہے، اور حضور بھی اپنے اوپر دم کرتے تھے، تو اگر اس سے روحانی بیماریاں مراد ہے تمہاری والی، تو یہ بیماریاں تم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ میں تمہاری طرح اندھا نہیں ہوں کہ جو مفسر نے لکھ دیا اس کے پیچھے چل پڑا۔ ادھر کیا ہے، سارے مفتیوں کو یہ سن لو، ذرا سوچ لو، اچھا بڑے آئے ہو حوالے دینے کے لیے، آئندہ سامنے مت آنا، مگر چلو اب میں تعویل پیش کرتا ہوں، کیونکہ ادھر تو کبر وجہ تم نے لکھا ہے، جس نے کبر اور لکھا ہے وہ پھنسے گا، جس نے روحانی علاج لکھا ہے وہ نہیں پھنسے گا۔ روحانی علاج سے مراد کیا ہے؟ اب یہ دیکھو قرآن کو اللہ نے کیا فرمایا، مفسر نے اس کو کیا کہا؟ روحانی علاج ہے۔ یہ قرآن سے کیا علاج ہوتا ہے؟ روحانی علاج ہوتا ہے۔ قرآن روحانی علاج ہے۔ جس کی روح بیدار ہو جائے وہی روحانی علاج کر سکتے ہیں، جس کی روح نہ ہو کیا علاج کرے گا؟ اب یہ قرآن روحانی علاج، اس کا پتہ سمجھ اب آتا ہے۔ اس کے ساتھ موکلات ہوتے ہیں، فرشتے ہیں۔ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں وہی علاج شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں روحانی علاج۔ ہر پوشیدہ مخلوق ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا حرف سے بھی علاج ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو مخلوقات اللہ نے رکھی ہے وہ سے بھی علاج ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں موکل کہاں سے آ گئے؟ کم سے کم قرآن تو پڑھ لو۔ جب اللہ قرآن میں آیت نازل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ فرما رہا ہے، تو اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس چیز سے؟ جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، صالح القوم سب آ گئے۔ بعد ذالک کا ظہیرہ بھی ہے، اس میں اسباب بھی آ جاتے ہیں، تفسیر بہت ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ان چیزوں میں جو اس طرح کا، اس سے جسمانی امراض کا علاج کیا روحانی طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ تو نبی پہ جسم کا مرض آیا ہے، نبی پہ جادو ہوا ہے، تو اس سے مراد جادو کا علاج روحانی طریقے سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ قرآن کون لے کر آیا؟ جبرائیل۔ جبرائیل کو کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟